یقیں محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقیں محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شعر و شاعری کے انداز میں اسلام کے فلسفے کی ترجمانی کرنے والے صرف اقبال ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ ان کا یہ ایک ایسا شعر ہے جو کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی گزارنے کے طریقے یا اس کی زندگی کے اصول کو بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل زندگی کو ایک اچھے انداز میں گزارنے اور زندگی کو کامیاب بنانے کے اصول بیان کیے ہیں۔ یقین محکم، اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ ہر جو بھی چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کن فیکون کی صفت کا مالک ہے، اور جو ذات کن فیکون کی صفت کی مالک ہوگی، حامل ہوگی، جس نے پوری کائنات کو صرف کن فیکون کے ذریعے پیدا کر دیا ہوگا، ایسی ذات پر یقین محکم ہونا چاہیے۔ ہمارا بہت ہی پختہ اور مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی طرح کی چیز کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ہمارا اللہ پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے، یقین محکم، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ ساتھ عمل پیہم ہونا چاہیے، یعنی مسلسل ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو، زندگی کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ہم ہر وقت رواں اور دواں رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جگہ تھک کر کے بیٹھ جائیں، کسی منزل پر تھک کر کے بیٹھ جائیں اور ہم سوچیں کہ نہیں اب بس ہمارا کام ہو چکا۔ نہیں، اگرچہ ہم بڑی سست رفتاری کے ساتھ چل رہے ہوں، جیسے کہ خرگوش اور کچھوے کی مثال دی جاتی ہے کہ خرگوش اور کچھوے میں ایسا مقابلہ ہوا اور خرگوش سبک رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر کے ایک جگہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ کچھوا تو بہت پیچھے ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ کچھوا سست رفتاری کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے اور وہ فتح یابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہے جتنی چھوٹی محنت ہو، چاہے جتنی بڑی محنت ہو، ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ عمل پیہم محبت فاتح عالم، اور محبت فاتح عالم یوں کہا گیا، علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے اس نازل کیے ہوئے دین سے محبت، پلس اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مخلوق، یہ کائنات بنائی ہے، ہمیں اس سے بھی محبت کرنا چاہیے کہ یہ میرے مالک، میرے خالق کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بے سود نہیں بنایا ہے، اللہ نے کسی چیز کو عبث یا بیکار ہی نہیں بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے مالک کا حق ہے جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امتن، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے قوم پیدا کی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ قوم پیدا کی گئی ہے صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اخرجت للمسلمین، اخرجت للمؤمنین، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ایک طرف جہاں ہمارا اللہ سے، اپنے خالق حقیقی سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کی اس مخلوق سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں
اس مخلوق کو، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کی طرف لے جانا ہے۔ عمل پیہم محبت فاتح عالم۔ اور آگے اقبال نے اپنے شعر میں پوری بات کہہ دی، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، کہ جو انسان اپنی زندگی کو مجاہدے کے ساتھ گزار رہا ہے، اس زندگی میں جو جہاد کر رہا ہے، زندگی میں جو مجاہدہ کر رہا ہے، کشمکش میں مبتلا ہے، تو یہ ہماری شمشیریں ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ لہٰذا ہمیں اس فلسفے پر، اس اصول پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی زندگی استوار ہو جائے، زندگی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں خیر امت کا لقب دے کر کے پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس لیے تم بہتر ہو، اس لیے بھی بہتر ہو کہ تم لوگوں کو، صرف یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، یہ نہیں کہا مومنوں کو، یہ کہا ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ لہٰذا ہمیں اس شعر کے بنیادی اصول پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔